ٹھیک ہے شروع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تجوید کی اہمیت قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن و احادیث کی روشنی میں، یہ جو آپ نے کتاب کے اندر سبق پڑھا ہے، اسی سبق کی مناسبت سے کچھ گزارشات اور بھی عرض کرتا ہوں. تجوید کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں اور اس کا حکم کیا ہے. تو تجوید کے مطابق قرآن کو پڑھنا فرض عین ہے. تجوید کے مطابق قرآن کو پڑھنا کیا ہے بیٹا؟ فرض عین. کیسے فرض عین ہے؟ اس لیے کہ قرآن نازل ہی تجوید کے ساتھ ہوا ہے. ہم نے پہلے تجوید کا حکم عرض کر دیا. کیوں فرض عین ہے؟ اب اس کی وجہ اس لیے کہ قرآن نازل ہی تجوید کے ساتھ ہوا. جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. ہم نے قرآن کو کیسے اتارا؟ ترتیل کے ساتھ اتارا، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے کے لیے اتارا، ٹھہر ٹھہر کر آہستگی کے ساتھ. وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. دلیل نوٹ کر لیا. تو دوسری آیت اللہ نے حکم فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اتلو ما اوحی. اتلو امر کا صیغہ کیا ہے؟ تلاوت کیجئے. آپ تلاوت کیجئے قرآن پاک کی. کیسے تلاوت کریں؟ ما اوحی، جیسے آپ پر وحی کیا گیا. جیسے آپ پر وحی کیا گیا. تو اس کے اندر اسی حوالے سے کہ جیسے آپ پر وحی کیا گیا، مطلب کیا ہے کہ قرآن وحی بھی تجوید کے ساتھ کیا گیا ہے. اسی آیت کے حوالے سے قرآن وحی تجوید کے ساتھ کیا گیا ہے، تجوید کے ساتھ ہی نازل ہوا. وَيَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ. اور قرآن کی تلاوت ایسے کرو کہ اس کا حق ادا کرو. تلاوت کا حق کیا ہے؟ ہر حرف کو اس کے مخرج اور اس کے تمام صفات کا لحاظ کر کے اس کے مطابق ادا کرنا پڑتا. یہ تلاوت کا حق. ویسے کوئی بیان کرے، کوئی نماز پڑھائے، کوئی تلاوت کرے تو ہم کہتے ہیں ہاں اس نے تلاوت کر دیا، اس نے بیان کر دیا. اور ایک ایسا بیان کرتا ہے کہ یار اس نے حق ادا کیا. یہ کمال درجہ ہوتا ہے. تو اللہ کی طرف سے حکم ہے اور نیک لوگوں کی صفات ہیں. وہ تلاوت ایسے کرتے تھے جیسے قرآن کی تلاوت کا حق تھا. سمجھ گئے؟ اب امام جزری رحمۃ اللہ علیہ ان کے اشعار کی صورت میں آپ کو عرض کروں. قرآن کس کے ساتھ نازل ہوا؟ تجوید کے ساتھ. دلیل میں امام جزری کا قول کیا فرماتے ہیں؟ لِأَنَّهُ بِهِ الْإِلَٰهُ أَنزَلَ لِأَنَّهُ بِهِ الْإِلَٰهُ أَنزَلَ وَهَكَذَا مِنْهُ إِلَيْنَا وَصَلَا. لِأَنَّهُ قرآن کی شان یہ ہے بِهِ الْإِلَٰهُ کہ تجوید کے ساتھ اللہ کی طرف سے انزلہ نازل ہوا ہے. اللہ نے نازل کیا ہے. کس کے ساتھ؟ تجوید کے ساتھ. وَهَكَذَا اور اسی طرح تجوید کے ساتھ ہی منہ اس اللہ کی طرف سے الینا ہم تک وصلہ پہنچا ہے. پورے شعر کا مفہوم
کہ قرآن کی شان یہ ہے کہ یہ تجوید کے ساتھ ہی اللہ نے نازل کیا، اور اسی طرح ہی تجوید کے ساتھ اللہ کی طرف سے ہم تک پہنچا بھی اسی طرح تجوید کے ساتھ ہے۔ تو قرآن کی آیات اور پھر یہ امام جزیل رحمۃ اللہ کا قول۔ تجوید کے ساتھ قرآن کو پڑھنا کیا ہے؟ فرض عین ہے۔ امام جزیل رحمۃ اللہ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَقٌّ لَازِمٌ مَنْ لَمْ يُجَوِّدِ الْقُرْآنَ آثِمٌ۔ اس لیے کہ تجوید کے ساتھ قرآن کو حاصل کرنا یہ لازم ہے، حتم لازم، ضروری ہے، حتم لازم، لازمی ہے، ضروری ہے۔ یہاں ناظم رحمت اللہ علیہ فرض کا لفظ نہیں لائے، حتم لازم لفظ لائے۔ اسی حتم لازموں کے مفہوم ہے کہ قرآن کو تجوید کے ساتھ حاصل کرنا، پڑھنا فرض عین ہے، حتم لازم۔ اس کی وجہ کیا بتائی؟ من لم یجود القرآن آثم، اس لیے کہ جو بغیر تجوید کے قرآن پڑھے گا تو وہ کیا ہوگا؟ گناہگار ہوگا۔ یہ دلیل اور مضبوط کر دی۔ کیسے؟ کہ یہ جو نام فرض جو ہے یہ فرض اصطلاحی ہے یا فرض عرفی ہے یا فرض شرعی اور فقہی ہے؟ اصطلاحی ہر فن کی اصطلاح کو کہتے ہیں۔ آیا یہ تجوید کی اصطلاح میں فرض ہے ایک فن کی حیثیت سے؟ نہیں، بلکہ یہ فقہی فرض ہے۔ کون سا فرض ہے؟ فقہی اصطلاح میں فرض ہے۔ اب اس کی فقہی اصطلاح میں اس کے فرض ہونے کی دلیل کیا ہے؟ کہ من لم یجود القرآن آثم، جو قرآن بغیر تجوید کے پڑھتا ہے وہ گناہگار ہوتا ہے، اور یقیناً فقہی اصطلاح میں فرض کو چھوڑنے والا گناہگار ہوتا ہے، عرفی اصطلاح میں گناہگار نہیں ہوتا، یا اصطلاحی جو فن کی اصطلاح میں ہوتا ہے اس کو چھوڑنے والا گناہگار نہیں ہوتا۔ تو فقہی بمعنی شرعی، شرعی طور پر کیا ہے؟ یہ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا فرض عین ہے، اس لیے کہ بغیر تجوید کے قرآن پڑھنے والا کیا ہے؟ گناہگار ہے۔ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا کیا ہے بھائی؟ دلائل سمجھ آگے؟ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا فرض عین۔ چنانچہ احادیث کی روشنی میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے کی حدیث قدسی کا جو آپ نے اپنی اس کتاب میں پڑھی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی قرآن کے پڑھنے کو پسند فرماتے ہیں جیسے قرآن نازل کیا گیا، جیسے قرآن نازل کیا گیا۔ یہ حدیث کے حوالے سے تو اس لیے قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا بہت ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اسی مختصر سی بات کو سمیٹتا ہوں اور میں یہ عرض کروں کہ آپ اپنے ذہنوں سے اگر تجوید کا بوجھ ہو کہ یہ تجوید ایک فن ہے، یہ فن نہیں ہے جو اس کے اندر صرف مہارت حاصل کرنے کے لیے اس کو زیادہ پڑھتے ہیں، اس کو تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ فن کے اندر ماہر ہے، لیکن یہ جو مخارج اور صفات لازمہ کا تعلق ہے یہ فن نہیں ہے۔ مخارج اور صفات لازمہ کے ساتھ قرآن کو پڑھنا یہ عبادت ہے۔ کیا ہے بھی؟ یہ عبادت ہے، اس لیے کہ یہ زبان خدا بندی ہے۔ کیا ہے بھی؟ زبان خدا بندی ہے، عبادت ہے۔ اس لیے قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا کیا ہے؟ بولے تو یہ تجوید فن نہیں، اس کو کہہ کے چھوڑ دینا چلو فن ہی ہے، سیکھ لیں تو اچھی بات ہے، نہ سیکھیں تو کوئی غلط نہیں، ایسی بات نہیں۔
بلکہ یہ کیا ہے؟ بولے بھائی، یہ عبادت ہے۔ اس لیے میں آواز کرنے لگا کہ اگر کوئی تجوید کو بوجھ سمجھتا ہو کہ یہ تجوید کا فن کیا پڑھنا ہے، کیا پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے، تو اس کے لیے میں آسان سی مثال آج کر رہا ہوں۔ بولو تجوید کے لفظ کو تھوڑا سا سائڈ کرائیں۔ لیکن اگر کوئی شخص سواد کو سین پڑھتا ہے، درست ہے غلط؟ طوا کو تا پڑھتا ہے، درست ہے غلط؟ اب اس کو ہم عموماً کیا کہتے ہیں؟ تجوید کی غلطی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ لیکن میں عرض کر رہا ہوں تجوید کو فی سائڈ کرائیں۔ سواد کو سین پڑھ رہا ہے، قرآن درست ہے یا غلط؟ غلط۔ اس کو یہ کہنا ہے کہ یہ تجوید کی غلطی، اگرچہ اپنے فن کی حیثیت سے کہا بھی جا سکتا ہے، لیکن تجوید کے نام سن کر ایک نئی چیز محسوس ہوتی ہے۔ تو میں کہتا ہوں چلو تجوید کو سائڈ کر رکھو، صرف یہ سوچو آئے میں قرآن صحیح پڑھ رہا ہوں یا غلط پڑھ رہا ہوں۔ تو کیا خیال ہے، اس کے لیے کوئی تیار ہے کہ ہم قرآن کو صحیح کرنے ہیں؟ کیا پڑھنا ہے، تجوید پڑھنے ہیں یا قرآن صحیح کرنے ہیں؟ تجوید آئے نہ آئے، تجوید کی باتیں آپ کو یاد رہیں نہ رہیں، لیکن آپ کا قرآن صحیح ہونا چاہیے۔ سواد کو سین پڑھیں، کیا غلط؟ قرآن غلط۔ آپ کسی کی غلطی نکالی جائے کہ جناب آپ سواد کو سین پڑھ رہے ہیں، کہتے ہیں میں کون سا قاری ہوں؟ اب آیا اس کا یہ جواب دینا درست بنتا ہے؟ بھئی قرآن کو غلط پڑھ رہے تھے، قاری ہونے کا کیا مطلب؟ بھئی تو آپ کو تا پڑھ رہے ہو، کہتے ہیں میں نے کون سی تجوید پڑھی ہے؟ تجوید پڑھی ہو اور غلط پڑھ رہا ہو پھر بھی کیا ہوگا؟ گناہگار ہوگا۔ تجوید نہ پڑھی ہو اور وہ غلط پڑھ رہا ہو تو بھی کیا ہوگا؟ آیا اس کے یہ جواب دینا درست ہے؟ آیا یہ جواب اللہ کے ہاں عذر کے طور پر قبول ہو جائے گا؟ بتائیں یار۔ نہیں۔ ہاں علماء کرام سمجھے اس بات۔ اللہ کے ہاں اگر عذر کے طور پر یہ قبول ہو جائے گا تو چلو ٹھیک ہے، ہم اجازت دیتے ہیں، لیکن قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے تجوید کی اہمیت کو سمجھو، اتنی اہم چیز ہے، اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ کریں گے انشاءاللہ قرآن کو صحیح پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ ہاں جی، جزاکم اللہ خیر۔